من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ آیا کیجیے، پچھلی دفعہ بیان کچھ ہو گیا تھا، اس کا مضمون علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اوپر مضمون یہ بیان ہو ہی چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اور فرشتوں نے اس کے بعد یہ کہا کہ ایسے شخص کو وہ خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو خونریزی کرے اور بدامنی پھیلائے، اور ہم تصدیق اور تقدیس کے لیے تیری کچھ کم نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ایسا شخص خلیفہ ہو کہ جو نہ خونریزی کرے اور نہ بدامنی پھیلائے اور تصدیق و تقدیس میں بھی کامل ہو، اور وہ ہم ہی ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے متعلق یہ چاہتے تھے کہ ہم کو خلیفہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اجمالاً ان کو جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، تم کیا جانو میں جانتا ہوں جو کچھ واقعہ ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا وعلم آدم الاسماء کلھا، آدم کو کل نام سکھا دیے، ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان ناموں کو ملائکہ کے سامنے پیش کر دیا، پھر کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان چیزوں کے نام مجھ کو بتاؤ کہ تم اپنے ظاہر میں سچے ہو۔ اس کے متعلق پچھلے اس بات کو میں نے مضمون بیان کر دیا، آپ نہیں تھے پچھلے بات، مختصر سے اس کا اعادہ کر دیتا ہوں۔ اور اس سے مطلب یہ ہے اس بیان سے جو یہاں ہوتے ہیں ان سے کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچے گا آپ کو، سوائے اس کے کہ کچھ جز سمجھ میں جتنے آ جائیں بس وہ سمجھ میں آ جائیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ایسی بات سننی چاہیے کہ جو مفید ہو اور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اب خان بہادر صاحب آپ کے والد صاحب حیات ہیں؟ نہیں؟ کب انتقال ہوا ان کا؟ کتنی عمر میں؟ 35 60 سال میں چلے گئے، تو ایسی تقریباً 60 70 80 زیادہ سے زیادہ 80 85 تک جاتے ہیں لوگ، اور کوئی ایک آدھ آدمی ایسا ہو جو اس سے بھی زیادہ ہو جائے، لیکن زیادہ تعداد جو ہے وہ 60 سے اوپر اور تقریباً 80 کے دور میں چلے جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ یہ اتنے جلدی کیوں چلے جاتے ہیں؟ اگر اتنی جلدی جانا تھا انہیں تو یہ آتے ہی نہیں، تو بالکل صاف کھلی ہوئی چیز ہے، یعنی کیا فائدہ، وہ 1 سیکنڈ میں گزر جاتا۔ آپ بالکل یقین سمجھ لیں، میں اس میں بالکل مبالغہ نہیں کر رہا کہ مجھے 50 برس کی ایسی بات یاد ہے جیسے کل کی، کیونکہ 50 برس سے تو میں اپنا ذاتی کاروبار کرتا ہوں سن 10 سے، اور اس سے پہلے دوسروں کے ساتھ مل کے کرتا تھا۔ اپنا ذاتی کام میں نے پھر سن 10 سے شروع کیا، تو سن 10 سے اور آج تک تقریباً 50 برس ہو گئے۔ تو 50 برس کی باتیں مجھے بہت زیادہ ایسی یاد ہیں جیسے کل کی باتیں یا آپ کی باتیں، بعضی باتیں ممکن ہے یہ نہ یاد ہوں لیکن وہ آ جاتی ہیں۔ تو اتنے جلدی یہ 50 برس گزر گئے جیسے کہ 1 سیکنڈ کچھ تھا ہی نہیں۔ تو اب یہی چیز سوچنے کی ہے کہ اتنے جلدی چلا کیوں جاتا ہے؟ اگر اتنے جلدی جانا تھا تو اسے آنا ہی نہیں چاہیے۔ تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ کیوں چلا جاتا ہے؟ یعنی اپنی مرضی سے نہیں جاتا، ہاں؟ اور پھر جب یہاں آیا تھا اپنی مرضی سے بھی نہیں آیا، یعنی آیا بھی اپنی مرضی سے نہیں، گیا بھی اپنی مرضی سے نہیں، تو یہ تو کھلی دلیل ہے کہ جتنی دیر یہاں ٹھہرنا ہے یہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ٹھہرے گا۔ آپ سمجھ گئے؟
بھئی یہ ایک اشارہ ہے جو کافی ہے ہدایت کے واسطے. جب جاتا اپنی مرضی سے ہے، اب نہیں دوسرے کی مرضی سے جاتا ہے، دوسرے کی مرضی سے آتا ہے، تو یہاں جتنی دیر توقف ہے یہ بھی تو دوسرے کی مرضی سے ہونا چاہیے نا. اس کو سفر نہیں. اب یہ اتنی بین ہدایت ہے اور اتنی بین شہادت ہے کہ اس کے لیے بالکل کچھ حاجت نہیں ہے، انسان کے لیے بالکل کافی چیز ہے. تو اس کی مرضی پر اور اس کے ہاتھ میں اور اس کی قوت میں دے دینا چاہیے. خاص کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، جب قوی ہاتھ میں آ جاتا ہے تو بہت زیادہ قوی ہو جاتا ہے. کتنا ہی بے شعور کیوں نہ ہو، جب شعور کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو نہایت قوی ہو جائے گا. اب دیکھیے کنکر اور پتھر پڑے رہتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، یہ سب بے شعور ہیں اور ان کی بے شعوری کو جانور جانتے ہیں. بیل، بکری، کتا، تمام چوپائے جتنے ہیں وہ ان کو جانتے ہیں کہ یہ سب بے شعور ہیں، اور ان کے جاننے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے اوپر وہ چلتے ہیں، رونتے ہیں، ان کو پیشاب کرتے ہیں ان کے اوپر اور ان سے مطلق نہیں ڈرتے. لیکن جب یہ ذی شعور کے ہاتھ میں یہ پتھر آ جاتا ہے تو اس سے ڈرنے لگتے ہیں. یہ وہی تو پتھر تھا کہ جس سے وہ پہلے بالکل نہیں ڈرتے تھے اور اب ڈرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ڈر کا سبب یہ ہے کہ وہ ذی شعور ہاتھ میں آ گیا. آگے نا، تو آپ کتنے ہی بے شعور کیوں نہ ہو، اگر ذی شعور کے ہاتھ میں آپ آ جائیں تو آپ بے حد بے شعور ہو جائیں. کتنے ہی بے اختیار اور بے قدرت کیوں نہ ہو، اگر ذی اختیار اور ذی قدرت کے ہاتھ میں جس وقت آ جائیں گے آپ تو بالکل آپ بہت ہی زیادہ قوی ہو جائیں گے. اور یہ دلیل آپ سمجھ گئے نا اچھی طرح سے. اب جتنا وہ ہاتھ قوی ہوگا اسی قدر قوت آتی چلی جائے گی. یہی کنکر بچہ اگر مارے تو 2-3 گز پر جا کے پڑے گا، اور اس سے بڑا مارے تو اور زیادہ دور جائے گا، اور زیادہ قوی پہلوان کوئی مارے تو زیادہ دور بھی جائے گا اور زیادہ سخت چوٹ لگے گی. تو اب بڑے سے بڑی قوت کے ہاتھ میں اگر آ گیا تو بڑے سے بڑی قوت، بڑے سے بڑا اثر، بڑے سے بڑا شعور حاصل ہو جائے گا. میرے خیال میں اس سے زیادہ واضح بلکہ اوضح چیز نہیں ہو سکتی. خدا تعالیٰ آپ کو مجھ کو توفیق عنایت کرے. آپ کے خیال میں آ گیا نا، پتھر اگر آپ ماریں تو جتنی آپ میں طاقت ہوگی اتنا اثر اس میں ہو جائے گا. تو آپ کتنی بے شعور صحیح، کتنے بے اختیار صحیح، کتنے کمزور صحیح، جب اختیار کے ہاتھ میں جس وقت آپ آ جائیں گے اور آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں گے تو آپ کے ہاتھ میں ایسی قوت ہوگی آپ میں کہ تمام عالم آپ سے ڈرنے لگے گا، تمام عالم سے زیادہ قوی ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں جس کی مرضی سے آپ آئے ہیں اور جس کی مرضی سے آپ جائیں گے اسی کی مرضی سے اس وقت کو صرف کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس وقت کو، اس زندگی کو اس کے ہاتھ میں اگر آپ دے دیں تو آپ کی زندگی در حقیقت زندگی ہوگی، ورنہ وہ مثل پتھر ہی کیا ہے، کوئی حقیقت نہیں. کیونکہ اس کو اٹھایا نہیں، جو پتھر زمین پہ پڑا ہوا ہے وہ بیکار ہے. اس سے بھی اس لیے ہے کہ جانور اس کو روندیں اور موٹیں اور اس کی طرف بد نظری کرے. لیکن جب وہ قوی ہاتھ میں آ جائے تو وہ گولی کا کام دیتا ہے. آپ کے خیال میں آ گیا بالکل. تو چاہیے کہ اس کو قوی ہاتھ میں دے دیا جائے تاکہ یہ کارآمد چیز ہو جائے اور مؤثر چیز. خدا تعالیٰ توفیق دے. آپ کی سمجھ میں بات آ گئی؟ بہت اچھی بات. آپ کے خیال میں ٹھیک. اب پچھلے مرتبہ اس موضوع کو میں نے بیان کر دیا تھا تھوڑا، اور اس کو پھر دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ یہاں بہت دقیق اور دشوار مقام ہے یہ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو کل نام سکھائے. تو مفسرین کی 2 جماعتیں ہیں. ایک جماعت تو یہ کہتی ہے کہ یہ اسماء جو ہیں یہ لغات ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام زبانیں آدم علیہ السلام کو سکھا دی. آدم الاسماء تمام زبانیں سکھا دی. اسماء الف لام عوض مضاف الیہ کیا ہے؟ اسماء المسمیات، حقائق اور مسمیات اور اشیاء کے نام سکھا دی. دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، الاسماء مسمیات الاسماء، اسماء کے مسمیات یعنی حقائق سکھا دیے. بہرحال 2 ہی گروہ ہیں. ایک جماعت یہ کہتی ہے، بڑی جماعت کے اللہ تعالیٰ نے اسماء سکھائے،
ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اسماء کے مسمیات سکھا دی. ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان اسماء کو یا مسمیات کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور کہا انبئونی باسماء ہؤلاء. یہاں اس لفظ سے یہ پتہ چلتا ہے باسماء ہؤلاء، ان اشیاء کے نام. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں بھی اشیاء کو سکھایا تھا. ہؤلاء کا لفظ ہے نا، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے، ان حقیقتوں کے، ان مسمیات کے نام بتاؤ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے ہؤلاء کے لفظ سے کہ وہاں بھی اسماء میں مسمیات ہی مراد ہیں. اسماء کے مسمیات سکھائے، پھر ان مسمیات کو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے سامنے پیش کیا، ان حقائق اور مسمیات کو، اور کہا کہ ان مسمیات اور حقائق کے نام بتاؤ مجھے اگر تم سچے ہو. تو انہوں نے اب اعتراف کیا اپنی غلطی کا اور کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ہم کو کچھ علم نہیں ہے بجز اس کے جو تو نے ہم کو بتایا، بے شک تو بڑا جاننے والا ہے اور بڑا حکمت والا ہے. ٹھیک. تو آیت کا مطلب جو ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ دو علم سکھائے، یا علم لغت سکھایا یا علم حقیقت سکھایا، بہرحال دونوں چیزیں. اور دونوں چیزیں سکھانے کے بعد اور پھر ان کو چیلنج کیا، مقابلہ کیا کہ تم بتاؤ اگر تم سچے ہو. تو یہ چیلنج اس وقت صحیح ہو سکتا تھا جب وہ یہ دعویٰ کرتے کہ ہم آدم سے زیادہ جانتے ہیں، آدم سے زیادہ عالم ہیں. تو اس کے پلٹے میں یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ اچھا اگر تم اس سے زیادہ جانتے ہو تو تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، اور نہیں تو یہ بتا دے گا. چنانچہ آگے کہا کہ آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان کے نام تو بتا دے ان چیزوں کے. تو اگر ان کا یہ دعویٰ ہوتا کہ ہم ناموں کو جانتے ہیں یا مسمیات کو جانتے ہیں آدم سے زیادہ، تو اس وقت یہ معارضہ صحیح ہوتا. لیکن انہوں نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا تھا. انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ آدم جو ہے وہ خوریزی کرے گا اور بدامنی پھیلائے گا. اور دوسرا دعویٰ یہ کیا تھا کہ ہم تسبیح اور تقدیس میں کچھ کم نہیں ہیں، یعنی ہم اس سے زیادہ تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں تیری ہر قوم سے. چنانچہ اس کے متعلق قرآن شریف میں جگہ جگہ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ دن رات بے تکان تسبیح کرتے ہیں، سستی نہیں کرتے. لا یفترون کے معنی تو ترجمہ با محاورہ یہ ہوا وہ دن رات بے تکان اس کی تسبیح کرتے ہیں. ومن عنده لا یستکبرون عن عبادتہ، اور جو لوگ اللہ کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت کرنے سے اکڑتے نہیں، بے تکان تسبیح کرتے ہیں. تو قرآن شریف میں جگہ جگہ فرشتوں کی تسبیح، تقدیس اور عبادت کا ذکر ہے. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اس کے سامنے دم نہیں مارتے، اتنے گویا اس کے مطیع ہیں. وہم بامرہ یعملون، اور اس کے اشارے پر چلتے ہیں، اس کے حکم کے ساتھ عمل کرتے ہیں. کیا معنی؟ یعنی اس کے اشارے پہ بس معمولی اشارہ ہوا اور عمل شروع کر دیا، اور اس کے سامنے کوئی لفظ نہیں کہہ سکتے، دم نہیں مار سکتے، اتنے مطیع اور فرما بردار ہیں. تو اس سے تو یہ پتہ چلا کہ بے شک وہ تسبیح اور تقدیس ان کی بہت بڑی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون، پہلے اجمالاً کہا اور پھر کہا الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون. پہلے معاوضہ کرا کے ان کو ہرایا اور پھر یہ کہا کہ دیکھو میں نہیں کہتا تھا تم سے کہ میں آسمان کائنات سماوی اور ارضی کے جتنے پوشیدہ امور ہیں ان سب سے باخبر ہوں، اور جو تم ظاہری باتیں کرتے ہو وہ جو تمہارے دلوں میں باتیں ہیں وہ سب کو میں جانتا ہوں. تو یہ بات جبھی صحیح ہو سکتی تھی کہ جب وہ یہ دعویٰ کرتے، لیکن چونکہ یہ دعویٰ انہوں نے نہیں کیا، کہیں اس کا ذکر اوپر نہیں ہے اور نہ کہیں ان دونوں باتوں سے یہ بات ٹپکتی ہے، تو اس لیے یہ جواب جو ہے اس سے مطابقت نہیں کھاتا. اور تمام تفسیروں میں یہی چیز مذکور ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ یا اسم مراد یا مسلم مراد. دو ہی رائے ہیں مفسرین.
آپ نے خیال کر لیا، بالکل صاف ہو گیا۔ تو اب میں نے اس کے متعلق تطبیق کی ہے، وہ میں اس دن بھی مختصر سی بیان کر چکا تھا، پھر دوبارہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ مضمون لڑی بند ہو جائے اور قاعدے کے اندر آ جائے کہ وعلم آدم الاسماء، یا تو اسماء میں الف لام عوض مضاف الیہ کا ہے، جیسے یہاں یہ سب کے نزدیک علم آدم اسماء الخلفاء، جیسے اسماء المسمیات نکالا انہوں نے، اسماء الخلفاء، اللہ تبارک و تعالی نے تمام خلیفاؤں کے نام آدم کو سکھا دی۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان خلفاء کو ثم عرض الخلفاء علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء الخلفاء ان کنتم صادقین فی دعواکم، یہ معنی تمام خلفاء کے نام آدم کو سکھائے اور ان خلفاء کو تم کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد یہ کہا کہ یہ ہیں میرے خلیفہ، ہؤلاء خلفائی فعلمونی انبئونی باسماء ہؤلاء، اگر تم جو ان میں تعین کر رہے ہو، میں نے تو ان کو خلیفہ مقرر کیا ہے اور تم ان کی ذات میں اور ان کی شان میں تعین کر رہے ہو، تو کم سے کم تم یہ تو بتاؤ کہ ان کے نام کیا ہیں۔ تم ان کے نام تک تو جانتے نہیں، تم ان کے حالات پر کیسے باخبر ہو گئے؟ تم ان کے متعلق یہ کیوں خیال کرنے لگے کہ یہ خولزی کریں گے یا بدامنی پھیلائیں گے؟ یہ تم نے کیسے خیال کیا؟ تم نام تک تو جانتے نہیں۔ یہ انتہائی تبکیت اور ساکت کرنے کے لیے اور انتہائی مجبور کرنے کے لیے ایسے موقع پر کہا جاتا ہے کہ تو ایک لفظ بھی نہیں جانتا، تو فلاں شخص کے نام تک سے باخبر نہیں، اس کو واقف نہیں، تو کیسے اس کے حال کے متعلق کہتا ہے کہ یہ خوریزی کرے گا؟ ارے جو خوریزی کریں گے یا بدامنی پھیلائیں گے وہ کب میرے خلیفہ ہیں؟ میرے خلیفہ تو یہ ہیں، آدم سے لے کے قیامت تک جتنے خلفاء ہیں، اولین یا آخرین، مطلب یہ ہے کہ جو مخاطب بخطاب اول ہیں وہ خلفاء تو انبیاء کہلاتے ہیں، اور جو انبیاء کے خلفاء ہیں اور ان کے پیرو ہیں وہ دوسرے قسم کے دوسرے درجے کے خلفاء کہلاتے ہیں، وہ بھی خلفاء۔ تو یہ تو نہ خوریزی کریں گے نہ بدامنی پھیلائیں گے، اور یہ موجود ہیں، تم ان کی کم سے کم نام ہی بتاؤ۔ انہوں کے نام سے اللہ کو قال سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تب تو یہ آیت اس آیت کے بالکل مطابق ہوگی۔ یا دوسرے معنی یہ وعلم آدم الاسماء، یعنی اسماء نفسہ، اپنی ذات کے کل نام سکھا دیے۔ آدم کو کل نام معلوم ہے، ملائکہ کو نہیں معلوم تھے، ملائکہ کو پورے نام اللہ کے نہیں معلوم، اور نہ پورے ناموں کی تجلی ان پر ہوئی، تو ایک ہی قسم کی تجلی کرتے رہے۔ اور دلیل اس کی میں قریب بیان کروں گا کہ ان کو پوری تجلیات کا علم نہیں تھا اور آدم کو پورا تھا۔ ان کو یہ صحیح علم تھا کہ خدا ایک ہے اور وحدہ لا شریک ہے اور حکیم ہے، اس کے باوجود انہوں نے یہ بات کہی کہ تو ایسی شے کو پیدا کرنا، اعتراض کیا۔ بظاہر حقیقی اعتراض ہو یا نہ ہو، لیکن ظاہر میں اعتراض۔ اور آدم کو بھی صحیح یہ علم تھا کہ مجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، اس علم کے باوجود وہ جب ان سے کہا گیا کہ تم نے کیوں درخت کے پاس گئے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تجھے خوب علم ہے اور مجھے اسی مقصد کے لیے تم نے پیدا کیا ہے کہ زمین میں تیری خلافت اور نیابت کروں، یہ نہیں کہا، بلکہ اس کو قصور کو اپنی طرف منسوب کیا اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر۔ دوسرا اس کے اندر یہ نکتہ تھا کہ وہ اس تجلی سے بالکل ناواقف تھے اور بالکل بے خبر تھے ملائکہ، اور اس بات کو اچھی طرح نہیں سمجھتے تھے، ان کو صحیح تعلق نہیں تھا کہ اس قسم کے اعتراضات کیے۔ آدم علیہ السلام کو اتنا شدید اپنے رب سے تعلق تھا کہ جنت سے بہتر کوئی مقام نہیں اور خدا کے تقرب سے بہتر کوئی درجہ نہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جب خدا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، شیطان نے ان کو خدا کی قسم دی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تو وہ اپنے رب کا نام سن کر انہوں نے جنت کو چھوڑ دیا اور جنت سے دوری اختیار کی، جنت سے نکلنا پسند کیا، اور رب کے نام کی بے توقیری اور بے عزتی نہیں کی، اس کو تسلیم کر لیا۔ یہ نہیں کہا کیونکہ میں اپنے رب کے نام کی توہین نہیں ہونے دوں گا اور جنت سے نکل جاؤں اور ذلیل و خوار اور ظالم ہو جاؤں، پرواہ نہیں، مگر میں اپنے رب کی بے عزتی نہیں ہونے دوں گا۔ تو صحیح تجلی ان کو اسلام سے آگے لاؤ۔
یہ فرشتے ہر وقت رہتے تھے اور ان کو اتنا بھی ادب نہیں رہا، انہوں نے فوراً کہہ دیا تھا جائلو کیا میں یفتے تو کیا، ماں دونوں باتیں موجود کہ خدا کا نام سنتے ہی انہوں نے یہ کہا، فوراً گیہوں کو کھا لیا، اور یہ خوب سمجھتے تھے، خدا نے بھی بتا دیا تھا، وہ بھی جانتے تھے کہ یہ دشمن ہے، لیکن انہوں نے کہا میں اپنے رب کے نام کی توہین نہیں ہونے دوں گا، اس نے خدا کا نام لیا ہے، بلا سے جنت سے نکالا جاؤں گا، کچھ بھی میرا اثر ہو، میں اپنے رب کو بے عزت نہیں کروں گا، اپنے رب کے نام کی توہین، وہ اس نام سے واقف، آپ سمجھ گئے نا کہ یہ ایسا نام ہے کہ کسی وقت میں بھی قابل جو ہے توہین کے نہیں ہے۔ پھر جب ان سے یہ کہا گیا کہ تم نے علمن حکمان تلکم الشجرۃ واقل لکم ان الشیطان لکم عدو مبین، کیا میں نے منع نہیں کیا تھا، میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، پھر تم نے ایسے کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ہمارا قصور ہے، ہم ظالم ہیں، اگر تو ہم کو بخشے نہیں اور معاف نہ کرے اور رحم نہ کرے بالکل ہماری غلطی، جو تو کرتا ہے وہ حق کرتا ہے۔ حالانکہ انہیں صحیح علم تھا کہ خدا نے پیدا ہی اسی مقصد کے لیے کیا تھا کہ وہ زمین پر جا کر آباد ہو اور تمام یہ خلافت و نیابت ہو، پہلے ہی سے یہ تمام وہ اسکیم چلی آ رہی تھی اور ان کو بھی یہ علم تھا صحیح، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ نہیں کیا کہ تیرا تو عین مقصد تھا نیچے اتارنا، مجھے کھا نہیں تھا، میں کیا کرتا، نہیں، کوئی اعتراض اپنے رب پہ نہیں کیا، بلکہ تمام معصیت کو اور غلطی کو اپنی طرف منسوب کیا اور اس کی تصویر و تقدیس کی۔ یہ اس تصویر و تقدیس کے مقابل میں بہت اہم ہے، کوئی نسبت نہیں رکھی ہے، 1,00,000 برس بھی اگر وہ تصویر کریں تو اس کے مقابل پر کہ اپنے آپ کو اپنی طرف منسوب کریں غلطی کو اور خدا کو اس غلطی سے پاک کریں، اس سے زیادہ کوئی تصویر نہیں ہو سکتی، یہ علم ہوتے ہیں۔ تو یہ معنی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی اسماء نفسی، اپنے نفس کے نام بتائے، اپنی ذات کے کل نام بتا دیے، اور ہر نام کی ان پر تجلی جو تھی وہ مجلہ ہوئی، اور اس میں سے ایک نام جو میں نے آپ کو بتایا ایک صورت کی ہے، اور ہر قسم ہے، اور وہ انبیاء علیہ السلام سب اس سے واقف ہیں، اور یہی وجہ ہے جو ملائکہ سے زیادہ افضل ہے، باوجود کہ ملائکہ سے انہوں نے عبادت بھی کم کی اور انہوں نے ان کے مقابل میں بہت ظاہری تسبیح و تقدیس جتنی تھی کم کی ہے، اس کے باوجود یہ سب افضل ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ خدا سے صحیح تعلق ہے، علم جو ہے وہ در حقیقت موجب فضیلت نہیں ہے، یہ دوسرا مسئلہ۔ اگر علم موجب فضیلت ہوتا تو حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہوتے، اور اگر عبادت اور طہارت اور تسبیح جو ہے موجب فضیلت ہوتا تو فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، 50 کم 1000 برس، فلبث فیہم 50 الا 50 عاما، 1000 برس رہے 50 کم، یعنی 950 برس حضرت نوح نے عبادت کی، 950 برس تسبیح کی، رکوع سجود اور تبلیغ کی، اور یہ جتنی تبلیغ کی ہے اسی اندازے کی ہے جس اندازے کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح وہ یہ خدا کی خوشنودی کے لیے کرتے تھے اسی طرح وہ کرتے تھے، کچھ بھی فرق نہیں، لیکن تعداد ان کی زائد ہے، تسبیح تقدیس رکوع سجود وغیرہ تبلیغ تمام نیکیوں کی تعداد جو ہے ان کی زیادہ ہے، ان کی سب سے کم ہے، لیکن یہ سب سے افضل ہے اور وہ ان سے کم درجے ہیں۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ تسبیح تقدیس اور علم یہ موجب فضیلت نہیں ہے، بلکہ موجب فضیلت صرف تعلق باللہ ہے۔ فرشتوں کو خدا سے اتنا تعلق نہیں تھا جتنا آدم علیہ السلام کو۔ اسباب ظاہر جو ہیں ان میں تو تعلق باللہ معیار فضیلت ہے، خواہ علم ہو یا نہ ہو، علم کی کمی ہو یا زیادتی ہو، نیکی کی کمی ہو یا زیادتی ہو، کوئی چیز نہیں، نہ عبادت تقویٰ طہارت کچھ نہیں، یہ سب ظاہری اسباب ہیں۔ اگر دل میں خدا کا تعلق ہے صحیح تو اس صحیح تعلق کے مقابلے پر اعمال ظاہری کی کوئی حقیقت نہیں۔ اصل تعلق ظاہری سبب جو ہے فضیلت کا وہ تعلق باللہ ہے، اور حقیقی سبب جو فضیلت کا ہے وہ تعلق بالعبد ہے، یعنی اللہ کا بندے سے تعلق، کچھ بھی نہیں، بے تکان جس کو چاہے وہ نوازے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے وہ دے دے۔ خدا کا جو بندے سے علاقہ ہے وہ حقیقی سبب، اور ظاہری سبب بندے کا جو خدا سے علاقہ ہے، اس نقطے کو آ گیا، یعنی خدا جس کو جو چاہے کر دے اپنے فضل و کرم سے، جس کو چاہے جس درجے پر پہنچا دے، کوئی پوچھنے والا۔ حقیقی سبب یہ ہے۔ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مستحق کے خلاف ہوتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، انہوں نے وہی بات کہی جو شیطان نے کہی، سے اتنا فرق ہے، انہوں نے امتثال امر کیا، اس نے نہیں کیا، نہیں آیا آپ کے خیر۔ شیطان نے بھی تو یہی کہا تھا
کہ انا خیر منہ، اس نے اپنی بڑائی پر استدلال کیا اپنے مادے سے، اپنی خلقت کی خوبی سے، انہوں نے اپنے اعمال کی خوبی سے کیا، فرق کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے حسن مادے سے استدلال کیا، انہوں نے حسن صورت سے استدلال کیا کہ ہماری ایسی نیک صورت ہے، ہم ایسے پارسا ہیں۔ اس نے کہا میری طینت ایسی نیک ہے، ایسی بہتر طینت ہے، تو چیز تو دونوں ایک ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں نا، یہ تو حقیقت میں یہ مضمون نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، چیز ایک ہے۔ انہوں نے اپنی بڑائی بیان کی حسن مادے، حسن صورت سے، حسن اعمال سے، حسن تصویر و تحلیل سے اور تحمید سے۔ اس نے اپنی حسن مادے سے بیان کی کہ میرا قوام جو ہے بڑے اچھی چیز سے بنا ہے، آگ سے۔ آگے آگ کس پر جو بظاہر اسباب آگ جو ہے اس کا مرکز سب سے اعلیٰ ہے، عناصر اربع میں مٹی کے مقابل میں لطیف اور خفیف ہے، تو چیز تو وہ ایک ہی ہے، صرف اتنا فرق ضرور ہے کہ انہوں نے امتثال امر کر لیا جس کی بنا پر یہ ملائکہ مقربین ہو گیا، وہ ملعون ہو گیا۔ باقی جہاں تک اعتراض کا تعلق ہے، آدم نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ نافرمانی کرنی اتنی بری چیز نہیں ہے جتنا بری چیز اعتراض کرنا ہے۔ اعتراض ملائکہ اور فرشتے دونوں، ابلیس دونوں نے کیا۔ آدم نے اعتراض نہیں کیا، نافرمانی کی۔ نافرمانی میں وہ ابلیس کے شریک ہوئے، اگلا آپ کے خیال میں، اور فرشتے اعتراض میں ابلیس کے شریک ہوئے۔ ذہن میں کیا نا، اس سے یہ پتہ چل گیا کہ زیادہ جو بری چیز ہے وہ خدا پر اعتراض ہے، خدا پہ اعتراض نہیں۔ یہ وجہ ہے آدم کی افضلیت کی۔ ظاہری سبب یہ تھا کہ آدم کو خدا سے، فرشتوں سے زیادہ تعلق تھا، فرشتوں کے مقابل میں آدم کو خدا سے زیادہ تعلق ہے۔ اور حقیقی سبب یہ ہے کہ اللہ کو فرشتوں کے مقابل میں آدم سے زیادہ تعلق ہے بس۔ اور اللہ کے تعلق کی کوئی علت نہیں، جس کو جو ہے خلیفہ بنائے، جس کو چاہے نبی بنائے، جس کو چاہے رسول بنائے، کوئی اس کے نہ حمد کی ضرورت ہے نہ تسبیح کی ضرورت ہے۔ مجرد فعال لما یرید، کر ڈالتا ہے جو چاہتا ہے، اس کے فعل کے لیے مجرد ارادہ کافی ہے، کسی حسن کی، کسی مادے کی، کسی صورت کی، کسی خلقت کی۔ تو عام طور پر علماء کرام نے علم کو جو افضلیت دی ہے کہ آدم زیادہ افضل ہے، تو اول تو یہ ثابت نہیں ہو سکا اب تک کہ علم جو ہے وہ موجب افضلیت ہے۔ علم کو فضیلت ہے جہل پر، جہل کے مقابل میں علم افضل ہے، لیکن علم کی بنا پر صاحب علم صاحب جہل سے افضل ہے، یہ ثابت ناقلن ہے نہ شرعن۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کے متعلق، بلہن بلہن، نہایت بیوقوف اور احمق لوگ زیادہ ہوں گے، یعنی کم سمجھ لوگ، اور علیکم بدین العجائز، بوڑھیوں کا سب دین اختیار کرو، یعنی سب خدا پر چھوڑ لیتے ہیں، اسباب ظاہر سے انہیں کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی معلومات نہیں۔ اور کھلی ہوئی چیزیں کون نہیں جانتا کہ امام ابو حنیفہ کو جتنے مسائل شرعی معلوم تھے اکثر صحابہ کو نہیں معلوم تھے۔ کھلی ہوئی چیز، امام ابو حنیفہ کو جتنے مسائل شرعیہ معلوم تھے اجتماعی طور پر، کل اصحاب کو میں نہیں کہتا لیکن بہت سے اصحاب ایسے تھے کہ ان کو یاد نہیں کتنے مسائل۔ تو اگر علم کی زیادتی موجب فضیلت ہو تو مجتہدین جو ہیں وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہو جائیں، حالانکہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون ہے، ان سے افضل نہ مجتہد، نہ محدث، نہ عالم، نہ فاضل کوئی بھی نہیں۔ اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے تھے جو زبان دوسری نہیں جانتے تھے عربی کے علاوہ۔ اگر زبانوں کا جاننا علم ہوتا تو یہ تو صرف ایک ہی زبان جانتے تھے، اور یہاں چیلنج ہو رہا ہے زبانوں سے کہ آدم کو کل زبانیں سکھا دی، تو زباندانی جو ہے وہ تو کوئی ایسی زیادہ اہم چیز نہیں تھی۔ آدم کو کل زبانیں سکھا دی تو زباندانی جو ہے وہ تو کوئی ایسی زیادہ اہم چیز نہیں تھی۔ فارابی 73 زبانیں جانتے تھے، ابو نصر فارابی معلم ثانی 73 زبانیں جانتا تھا۔ تو چاہیے کہ اس کو ان لوگوں پر فضیلت ہو، حالانکہ خود بھی فضیلت ہو۔ جب نام آتا ہے اس کا افرادی طور پر آتا ہے، واحد نام لیا جاتا ہے بڑے بڑے حکیموں کا، حذاق حکما کا،
معمولی سبھی فقیر درویش عالم ہوتا ہے دیندار تو رحمت اللہ علیہ اجمعین رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ قدس اللہ سرہ یہ نام آتے ہیں. حالانکہ یہ فاراوی ابو علی کے مقابلے میں کہ جتنے اولیاء اللہ صفت اور صفت مقصد بھی نہیں تھے. یہ میں کہہ رہا ہوں اپنی اعتماد پر. یہ 1000 سالہ جو ہے عرفاء یہ ان کے مقابل میں علم کا جہاں تک تعلق ہے ظاہری علم اور حکمت کا ان کے سامنے کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتے تھے. اتنا علم نہیں تھا. یعنی ابو علی کو جتنا علم تھا خواجہ معین الدین چشتی سلطان المشائخ نظام الدین کو اتنا علم کہا تھا. تو اگر یہ علم باعث ہوتا تو جو جتنا بڑا عالم ہوتا اس کی زیادہ وہ ہوتی ہے نہیں. اسی طرح زبادانی. اور ویسے بھی زبانیں جو ہے زبان کا جاننا تو علم ہے ہی نہیں. اس لیے کہ زبان کا جاننا اگر علم ہوگا تو کل زبانوں کا جاننا علم ہوگا یا ایک زبان کا جاننا علم ہوگا یا چند زبانوں کا جاننا علم ہوگا. یہ تینوں صورتیں ناممکن ہے. کل زبانوں کا جاننا علم ہو تو کل زبانیں کوئی نہیں جانتا آدم علیہ السلام کے علاوہ بقول اگر تفصیل یہ کی جائے تب. کوئی انسان نہیں جانتا تو سارے انسان آدم علیہ السلام کے علاوہ سب جاہل ہو گئے. اس میں انبیاء علیہ السلام بھی ہیں اور اولیاء بھی ہیں اور علماء اور اگر ایک زبان کا جاننا علم ہے تو ایک زبان ہر انسان جانتا ہے تو سارا عالم علماء ہے. اور اگر چند کا جاننا علم ہے اور چند کا جاننا علم نہیں ہے تو ان کا جاننا علم کیوں ہے ان کا جاننا علم کیوں نہیں. چندیت دونوں میں مشترک زبانیت دونوں میں مشترک. لہذا زبان کا جاننا علم ہی نہیں ہے. یہ دلیل میں نے آپ کو سامنے بیان کی تھی. میں نے ایجاد کی تھی. ایک دفعہ حکماء مغرب سے مناظرہ ہوا دلی میں. وہاں یہ بحث چلی تو مغرب کے 2 فلسفی تھے بڑے عالم فاضل. انہوں نے یہ گفتگو شروع کی تھی تو میں نے یہ دلیل بیان کی تو اس کا وہ مبہوت ہو گیا. کوئی جواب نہیں. آپ کی سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اور ویسے بھی آپ تحلیل کر کے آپ دیکھ لیجیے انسان کے اجزاء کو کہ سب سے جو اوپر چیز ہے وہ اختیار ہے. علم اس سے نیچے ہے. اونچ نیچ کی شناخت کیا ہے؟ اونچ نیچ کی شناخت یہ ہے کہ جتنا اہم عضو ہوگا اس کو بچانے کے لیے غیر اہم عضو کو قربان کیا جائے گا. جب لکڑی سر پہ ماری جائے گی تو ہاتھ سے روکی جائے گی. کوئی شخص تیار ہے کہ اس کی انگلیاں ٹوٹ جائیں یا ہاتھ ٹوٹ جائے؟ کوئی تیار نہیں ہے. لیکن سر کے بچانے کے لیے خوشی سے نثار کرتا ہے ہاتھ کو. ہاتھ پہ روکتا ہے لکڑی. ہاتھ پہ روکنے کے کیا معنی ہے کہ میں نثار کرتا ہوں ہاتھ کے عضو کو دماغ و سر کے عضو پر. یہ معنی ہے. یہ سمجھا؟ اب غور کیجیے کتنی حصی شہادت موجود ہے کہ ہر عضو. اب ماریے گھٹنا بچے پنکھا بچے کے لیے اکثر معلم مارا کرتے ہیں تو آگے ہاتھ کرتا ہے گھٹنے کو بچاتا ہے. تو جو عضو اس کے نزدیک اہم ہوتا ہے اس کو سکیڑتا ہے اور جو غیر اہم ہوتا ہے اسے آگے کرتا ہے پٹنے کے لیے. نہیں سمجھا؟ بیٹھ گیا نا. تو اگر علم سب سے اہم چیز ہوتا تو اس کو کلور فارم کر کے اور نشے کی چیزیں دے کے اسے ختم نہ کیا جاتا تو معلوم ہو گیا کہ یہ غیر اہم ہے. سب سے زیادہ اہم نہیں ہے, اہم سے نیچے ہے. اور اس کی اہمیت ہے اسی بنیاد پر کہ یہ اختیار میں معاون ہے. اگر اختیار کو مدد نہ دیتا علم تو کوئی حقیقت نہیں چیز. آپ کی سمجھ آئیے نا؟ یعنی قدرت اور اختیار ایسی چیز ہے کہ اس قدرت کو مدد دینے والے جتنے اسباب ہیں ان اسباب میں سب سے قوی سبب علم ہے. اس لیے اس کی قدر. آپ کی سمجھ آئے گی نا؟ جی بالکل. اصل چیز قدرت ہے, اختیار جو اصل انسانیت ہے کہ اس پر احکام جو ہیں لاگو کریں. اور یہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. اس لیے اس کا درجہ دوسرا ہے, یہ اہم نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر اسے تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ ہے اہم تو بھی افضل سب سے نہیں ہے. افضل جو ہے افضلیت کا سبب صرف تعلق ہے, شعور نہیں ہے. اگر قلب کو علاقہ نہیں ہے, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے اس کے عالم بندے ڈرتے ہیں. تو علم کی شان یہ ہے کہ وہ موجب خشیت ہو, اور جس علم میں خشیت الہی نہ ہو وہ علم جو ہے وہ جہل سے بھی بدتر ہے. علم تو ضرور صادق ہے اس پر کہ علم کا لفظ,
لیکن حقیقت نہیں ہے. حقیقی علم تو وہ ہے کہ جو موجب خشیت ہو، جس میں خدا کا خوف اور حیبت ہو، اور جس علم سے خدا سے نہ ڈرے وہ علم در حقیقت علم ہی نہیں. تو جو شے موجب خشیت ہے وہ ہے، اس کو اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو وہ در حقیقت قدرت اور اختیار نکلے گا، جس کو عنقریب میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. ذہن میں بیٹھ گیا نا آپ کو؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بالکل صفائی سے بیان کر دیا کہ اللہ سے ڈرنے والے عالم ہی ہیں، جاہل نہیں ہیں. یہاں سے علم کی فضیلت نکل رہی ہے قطعی، یہ حق ہے، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ وہ علم نہیں ہے جو مروج ہے. علم جو ہے وہ کس چیز کا ہونا چاہیے؟ اب اس بات کو آپ غور کریں کہ علم کیا چیز ہے. پہلے تو علم کی تعریف آپ سمجھ لیں، پھر یہ کہ وہ کون سا علم ہے جو محمود ہے اور جس کی بابت یہ فرمایا کہ یہ افضل ہے، یا جس کی بابت یہ فرمایا قل رب زدنی علما. اے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت ہو رہی ہے کہ تم زیادتی علم کی درخواست کرو اور دعا کرو. وہ منطق و فلسفہ، ریاضی، نجوم اور حیات اور سائنس، یہ علوم تو تھے ہی نہیں. کتابوں تو اور زبانیں اور یہ سب جانتے ہیں کہ وہ شاید عربی کے علاوہ کوئی زبان نہیں جانتے تھے. اب کی سمجھ میں آ گیا نا؟ تو پہلے علم کے لفظ کی تحقیق کر لیں، علم کے معنی آپ سمجھ لیں کہ علم کہتے کسے ہیں. امام ابو الحسن اشعری نے علم کی تعریف یہ کی ہے کہ العلم ما یعلم بہ، علم وہ چیز ہے کہ جس سے جانا جائے. تو یہ تعریف بالکل غلط ہے، کیونکہ جانا جائے جو ہے وہ اسی جب علم موقوف ہو گیا اس پر تو یہ ایک قسم کا دور ہو گیا. جانا جانا جو ہے وہ تو علم ہی ہے. العلم ما یعلم بہ. قاضی ابو بکر باقر لانی نے یہ کہا کہ علم معرفت کا نام ہے. تو یہ ایک دوسرا لفظ ہے، وہ معرفت اور علم بھی ہے کسی. استاد اسحاق اصفرائی نے یہ کہا جو امام غزالی کے اساتذہ میں ہیں کہ علم جو ہے وہ تبیین کا نام ہے. اس کے معنی بھی ظاہر کرنے کے وہ علم و معرفت دونوں سے خفی لفظ ہے تبیین. استاد ابن فارق نے کہا، ابو بکر ابن فارق نے، یہ بھی امام غزالی کے اساتذہ میں محمود کے زمانے میں اشاعرہ میں، کہ علم وہ چیز ہے کہ اس کے صاحب کو اور اس کے ساتھ جو محل یا شے متصف ہو اس سے محکم فعل صادر ہو. علم وہ چیز جس سے کہ غیر محکم فعل صادر ہو. جیسے گدھا ہے کہ جب وہ اپنا تھیلا بھرا ہوا لاتا ہے بورا، اور وہ جب وہ پھینکتا ہے تو تمام چیزیں بکھر جاتی ہیں. کچھ اینٹیں کدھر پڑ گئیں، کچھ ادھر پڑ گئیں، کچھ کدھر پڑ گئیں، تو یہ اس کا فعل غیر محکم ہے. لیکن وہی اینٹیں اس دیوار میں لگی ہوئی ہیں، یہ احکام کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. تو یہ فعل جو کوئی دیکھے گا تو یہ کہے گا یہ صاحب علم کا ہے اور صاحب شعور کا ہے، اور وہ گدھے کا فعل ہے، یعنی بے شعور کا. آپ نے کیا بولا؟ تو ان کے معنی کیا ہوئے کہ عالم وہ شخص ہے، یعنی صاحب علم سے اگر فعل محکم صادر ہو، علم وہ ہے جو موجب احکام فعل ہو. یہ نہیں، یہ بھی غلط ہے. شہد کی مکھی ایسے محکم فعل کرتی ہے کہ بڑا بڑا فلسفی و مہندس حیران ہیں، ایسے ایسے 15 ضلع کی شکل بناتی ہے، مسدس اور مثلث، کہ بڑا بڑا میتھمیٹک جاننے والا حیران ہے، اسے سمجھ نہیں سکتا. تو چاہیے یہ کہ وہ علماء میں سے ہو. حضرت امام الحرمین نے علم کی تعریف یہ کی، وہ ذرا سی تمہید چاہتی ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. یعنی حکایات اور قضیہ اور جملہ خبریہ یہ تینوں ایک ہی لفظ ہیں، سب کے معنی ایک ہی ہے. جب یہ خیال میں، دماغ میں، ذہن میں آتے ہیں، کیا حکایت، قضیہ، جملہ خبریہ، خبر، یہ اصطلاحات ہیں، باقی چیز وہ ایک ہی. یہ جملہ خبریہ جب ذہن میں آتا ہے تو ذہن اس کے صدق و کذب کی طرف ملتفت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا.
اگر ذہن اس کے صدق و کذب کی طرف ملتفت نہیں ہوتا تو جس وقت یہ جملہ ذہن میں آتا ہے تو اس آنے کا نام تخیل ہے، تخیل ہے، تخیل نہیں تخیل ہے، جو شعری مضمون کا مادہ. اور اگر ذہن اس کے صدق و کذب کی طرف ملتفت ہوتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا فقط ایک طرف ملتفت ہوتا ہے یا دونوں طرف ملتفت ہوتا ہے. اگر دونوں طرف ملتفت ہوتا ہے تو اس کی تین صورتیں ہیں، دونوں طرف برابر التفات ہوتا ہے یا کم اور بیش. اگر برابر التفات ہوتا ہے تو اس کو شک کہتے ہیں، اگر کم و بیش ہوتا ہے تو کم کو وہم کہتے ہیں اور زیادہ کو گمان اور ظن کہتے ہیں. اور یک طرفہ اگر التفات ہوتا ہے خواہ وہ صدق کی طرف ہو یا کذب کی طرف ہو، اس یک طرفی التفات کا نام جزم و قطع ہے. یہ بات حتمی ہے، جزمی ہے، قطعی ہے. اور اس کی بھی تین قسمیں ہیں کہ اگر یہ یک طرفہ التفات واقع کے مطابق ہے یا نہیں. اگر واقع کے مطابق نہیں ہے تو اس یک طرفہ التفات کو جہل مرکب کہتے ہیں. یعنی واقع میں وہ بالکل جھوٹی چیز تھی اور آپ نے اس کو بالکل سولہ آنے سچا سمجھ لیا، یا واقع میں بالکل سچی چیز تھی اور آپ نے اس کو بالکل جھوٹا سمجھ لیا، تو یہ جہل مرکب ہوا. یہ حتمی اور جزمی اعتقاد تو ہے آپ کا، لیکن واقع کے خلاف ہے، اس لیے اس کو جہل مرکب کہتے ہیں. اور ترکیب اور مرکبیت اس لیے اس کے ساتھ لگی کہ یہاں دو جہل جمع ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے اسے جہل مرکب کہتے ہیں. دو جہلوں کا مجموعہ ہے، یعنی وہ شے کو بھی نہیں جانتا اور نہ جاننے کو بھی نہیں جانتا، دونوں چیزوں سے جاہل ہوتا ہے. اور اگر یک طرفہ التفات واقع کے مطابق ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں، یہ ممکن الزوال ہے یا ممکن الزوال نہیں ہے. یعنی اس کا زائل ہونا ممکن ہے یا زائل ہونا ناممکن ہے. اگر زائل ہونا ممکن ہے تو اسے تقلید کہتے ہیں، اگر زائل ہونا ناممکن ہے تو اسے یقین کہتے ہیں. تو یقین کی تعریف یہ ہوئی کہ یک طرفہ التفات ہو، واقع کے مطابق ہو اور ٹوٹ نہ سکے، اسے یقین کہتے ہیں. اور ان تینوں میں جزمیت مشترک ہے. تو امام الحرمین نے یہ فرمایا کہ علم جو ہے وہ اس اعتقاد کو کہتے ہیں کہ جو ٹوٹ نہ سکے، یک طرفہ التفات جازم. اس نے جزم کو علم بتایا. یہ تعریف بھی غلط ہے، اس لیے کہ غیر جزمی چیزیں، تصورات جتنے ہیں وہ سب علوم ہیں، وہ سب علم سے نکل گئے. آپ نے خیال یہ بھی غلط ہے تعریف. معتزلہ نے یہ کہا کہ علم اسے کہتے ہیں کہ جس سے سکون نفس ہو، جو موجب تسکین نفس ہو، روح کو تسکین ہو. یہ بھی غلط ہے. انہیں خدا کو علم ہے لیکن وہ تسکین کی اسے حاجت نہیں. علم صادق ہے وہاں، اس سکون نفس کی اسے ضرورت نہیں. قدمائے فلاسفہ علم کہتے ہیں صورت کو، جو معلوم کی صورت دماغ میں یا خیال میں ذہن میں آتی ہے اس کو کہتے ہیں. وہ علم کی تعریف انہوں نے صورت سے کی. یہ تعریف بھی غلط ہے، زیادہ تفصیل کی یہ جگہ نہیں ہے. اس لیے کہ جو چیزیں ذی صورت نہیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے آدمی. اب جب علم صورت کا نام ہوگا تو بے صورت کی جو چیزیں ہیں جیسے محالات، واجبات، ممتنعات، آپ سمجھ گئے نا، روحانیات، نقطہ، اس کی کوئی صورت نہیں ہے. یا جزء لا یتجزا، یہ بے صورت کی چیز ہے لیکن علم اس کا ہے. اگر علم کے معنی صورت کے ہوتے تو ان چیزوں کی بھی صورتیں ہوتی، حالانکہ اس کی صورت نہیں ہے، وہ قابل تصویر چیز نہیں ہے. دوسری خرابی اس میں یہ ہے کہ وہ جو صورت آتی ہے خیال کے اندر، در حقیقت وہ معلوم ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا. قفال نے یہ کہا کہ علم تصور کو کہتے ہیں. وہ بھی ایک ہی چیز ہے، تصور اور علم ایک ہی چیز ہے. ایک لفظ کے مساوی لفظ یا اس سے خفی لفظ کے ساتھ تعریف کر دی. امام فخر الدین رازی نے یہ کہا کہ علم بدیہی چیز ہے، قابل تعریف چیز ہے، نمایاں چیز ہے، اس کی ضرورت نہیں حد بیان کرنے. تو یہ سب سے بہتر چیز معلوم ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ خرابی ہے کہ اگر یہ بدیہی چیز ہوتی تو اتنا اختلاف نہ ہوتا، کیونکہ بدیہیات میں تو اختلاف نہیں ہوتا. آپ سمجھ گئے نا. میں کہتا ہوں کہ علم سے تو چیزوں کو جانا جاتا ہے نا، معلومات کو، اشیاء کو.
علم گھیرتا ہے، ادراک کرتا ہے علم اشیاء کو، علم سے چیزیں جانی جاتی ہیں۔ اب علم کے جاننے کے لیے کوئی اور علم ہو، وہ علم اس علم کو گھیرے، آپ سمجھ گئے نا، کوئی اور شے ہو تو علم کے ماورا جہل ہے اور کوئی شے نہیں، جہل گھیر سکتا ہے علم کو، علم نہیں گھیر سکتا۔ اس لیے علم کا جو علم ہے اور اس کی جو حد ہے اور تعریف ہے وہ محال ہے۔ صحیح واقعہ یہ ہے کہ علم جو ہے وہ معیار ہے تمام شیوں کے جاننے کی، وہ تو خود معیار ہے، وہ کیسے جانا جائے گا؟ دوسروں کو جانے گا، خود نہیں جانا جائے گا۔ جیسے حس تمام چیزوں کی معیار ہے، مادی چیزوں کی، وہ سب چیزوں کو محسوس کرے گی اور اپنے آپ کبھی محسوس نہیں ہونے گی، وہ غیر محسوس ہے۔ اسی طرح علم غیر معلوم ہے۔ آگے نا آپ یعنی اندھیرے میں اگر کھڑا ہو جائے آدمی تو اسے روشنی فوراً نظر آئے گی، اور روشنی میں وہ چیزیں جو روشنی میں ہیں وہ نظر آ جائیں گی۔ روشنی میں اگر ہوگا تو اندھیرے کی کوئی چیز نظر نہیں آنے کی۔ تو اب علم بمدلے روشنی کے ہے، روشنی کو اگر دیکھنا ہے تو اس سے منہ پھیرنا چاہیے، اور وہ روشن کی جس کی یہ ضیا روشنی پڑ رہی ہے ادھر منہ کرنا چاہیے، تو علم کی طرف سے منہ پھیرنا چاہیے، اور وہ جو مبدأ علم ہے اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے، تب جا کے معلوم ہوگا کہ یہ ضیا اس کی پڑ رہی ہیں۔ اور جب تک علم سے علم کی بحث کرتا رہے گا جہالت ہی میں مبتلا رہے گا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگی۔ آپ کے خیال میں آگے میرے رائے یہ کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اور زیادہ یہاں باریک بحثیں نہیں کر سکتا میں، بہت باریک بحثیں ہیں، ہماری بہت زیادہ بحثیں ہیں فلاسفہ سے اور علماء کرام سے، متقدمین اور متاخرین سے، جتنی رائے ہیں سب غلط ہیں، کچھ نہیں، علم کا پتہ نہیں چل سکتا، علم حاصل ہی نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ یہ مصنوعی علم ہے جو دیا گیا ہے، ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اسے قلت سے تعبیر کیا ہے، لا یحیطون بشیء من علمہ، تم اس کے علم سے، اس کے علم کے معنی یہ جیسے اس کا ملک، اس کی مخلوق، اس کی ذات کا علم نہیں، بلکہ وہ علم جو اس نے پیدا کیا ہے اتنا ہی احاطہ کر سکو گے جتنا وہ چاہے گا، مجرد اس کی مشیت کے مطابق آپ سمجھنے لگے۔ اس لیے کہ یہاں تو حالات منقلب ہو رہے ہیں، ایک ادراک کی قوت سے جو شے آپ ادراک کر رہے ہیں، ایک زمانہ بدلنے کے بعد یا ایک مکان بدلنے کے بعد یہ علم بدل جایا کرتا، تو یہ علم حقیقی نہ رہا۔ اب سمجھ گئے، آپ کا علم یہ ہے کہ بغیر دیکھے چیز نہ دکھائی دے، تو یہ اس جہان کے اندر ہے، بیداری کے اندر ہے۔ عالم خواب میں آنکھ بند ہوتی ہے اور دکھائی دیتا ہے، عالم خواب میں زبان بند ہوتی ہے اور بولتا ہے، کان بند ہوتے ہیں اور سنتا ہے، پاؤں جو کے توں رہتے ہیں اور چلتا ہے۔ تو یہ عالموں کے اختلاف سے شعور برابر بدلتا چلا جا رہا ہے۔ خدا تعالیٰ ہر عالم میں ایک نیا شعور پیدا کر دیتا ہے، اور اس شعور کے اعتبار سے اس عالم میں احکام نافذ کر دیتا ہے۔ صحیح علم نہیں ہوتا، وہ حقیقی علم جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور یہ جو اس کا مخلوقی علم ہے یہ لا انتہا اس کے مدارج ہیں۔ جس حد پر آپ پہنچیں گے، جو ہی اوپر نظر کریں گے اپنے آپ کو جاہل پائیں گے، کسی حد پر بھی آپ کو نہیں مل سکے گا۔ ہاں نیچے نظر کریں گے تو آپ اونچے چلے جائیں گے، آپ ہوائی جہاز میں جا کر اگر زمین کو دیکھیں گے تو یقیناً اونچے نظر آئیں گے، لیکن اگر آسمان کی طرف دیکھیں گے تو اتنا ہی نیچا پائیں گے آپ کو جتنا یہاں نیچا پاؤ گا۔ بیٹھ گیا نا، سمجھ آ گیا نا؟ اور یہ چیز آپ کو بہت سی حصوں اور شہوتوں سے بھی روک دیتی ہے۔ یہاں دیکھتے ہیں بلند قلعے بنے ہیں، بلند کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، اس میں دل میں پیدا ہوتی ہیں باتیں کہ یہ لوگ ایسی ایسی اونچی اونچی کوٹھیوں میں بیٹھ رہے ہیں، تو آپ زمین پر سے اسے دیکھ رہے ہیں نیچے سے، اس لیے وہ بلند معلوم ہو رہا ہے۔ اگر آپ ہوا پر چلے جائیں تو وہ نیچے چلے جائیں۔ آپ نہیں سمجھے؟ یعنی اگر آپ ہوا پر قابو پا جائیں، ہوا اور ہوس اور نفس پر، تو وہ سب نیچے نظر آنے لگے۔ آپ زمین شہوت پر کھڑے ہوئے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ وزیر کی، سفیر کی، امیر کی کوٹھی ہے، اتنے بلند مکان میں رہ رہا ہے، ہم نیچے زمین پہ پڑے ہوئے، تو وہ زمین پہ سے دیکھ کیوں رہا ہے؟ نہیں سمجھا؟ ہوا پر چلا جا، ہوا کو اپنے پاؤں کے نیچے کر لے، یہ سب تیرے نیچے نظر آنے لگے۔ آپ غور کرو، خدا کے بندو، اللہ سے ڈرو اور غور کرو۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ علم کیا چیز ہے۔ جس علم کی تعریف کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے، وہ یہ علم نہیں ہے جس علم پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، جو بحث مباحث سے ہم کر رہے ہیں، جو تمام زبانوں میں یا عالم میں رائج ہے۔ جو علم خدا کی خشیت نہ پیدا کرے وہ علم ہی نہیں ہے،
اس کو دلیل سے ثابت کر دیتا ہوں ابھی آپ کے سامنے. آپ غور، یہ بیچ میں ایک نصیحتی فقرہ آ گیا تھا تو میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا تھا کہ شاید دل کو سکون ہو، شاید اللہ تبارک و تعالی ہدایت کرے. جب بھی آپ دیکھتے ہیں نا امور کی چیزوں کو، آپ کو خیال ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، دل میں کوشش ہوتی ہے کاش ہمیں بھی یہ ہوتا. آگے نا آپ کے خیال، لیکن کبھی اس بات کا خیال نہیں کیا کہ وہ تو نہیں گرا، تمہارے لیے ہوتا تو تم پھسل کے نیچے گر پڑتے تو وہ مکان الگ جاتا اور گردن کا منکا الگ ٹوٹتا. آپ سمجھ گئے نا، کیونکہ وہ چیز بھی تو وضع کی ہے نا اس نے پھسلنا، تو پھسلنے کا مصداق ہونا لازمی ہے، تو کوئی نہ کوئی گرنا ضروری ہے. کسی اوپر محل پر سے گرنا ضروری ہے نا. جیسے ہمایوں گر پڑا، اذان سنتے ہی دعا مانگنے لگا، وہاں سے جو لکڑی نکلی نیچے جا پڑا. بادشاہ تھا، کتنے اونچے مکان میں رہتا تھا، جس کا مردہ اتنے عظیم الشان مکان میں اب بھی موجود ہے، رہتا ہے. اس مردے کا مکان جا کے دیکھو، نظام الدین سے آگے فرلانگ پر ہے کہ یہ کس مکان میں جس کا مردہ رہتا ہے، اس کا زندہ کس مکان میں رہتا ہوگا. نہیں سمجھا آپ؟ دیکھا نا کتنا عظیم الشان برج ہے. جن لوگوں نے دلی دیکھی ہے انہیں معلوم. آپ سمجھ گئے نا. ہاں، تو یہ خیال ہونا چاہیے کہ لازمی ہوتا تو ضرور دونوں چیزیں جاتی. یہ حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ زمین ہی پہ اس کو رکھا. نہیں سمجھا آپ؟ ہے نا، دل کو تسلی و تشفی کے لیے یہ بالکل کافی ہے. نیچے دیکھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے دنیا میں، اور دین میں اونچے والوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ ان آگے بڑھے. آگے بڑھے. غریب کو دیکھو، بیمار کو دیکھو، کمزور کو دیکھو. اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. اگر ویسا کر دیتا اس سے تو ہر حال میں بہتر ہو. اس لیے زیادہ امنگ نہیں ہونی چاہیے، زیادہ خواہش نفس کی نہیں ہونی چاہیے، دبائے رکھنا چاہیے. کیونکہ چند منٹ تو ٹھہرنا ہی ہے نا. تو وہ میں نے آپ کو پہلا اصول بتا دیا کہ جو لایا ہے، جس کی مرضی سے آئے ہو، جس کی مرضی سے جاؤ گے، اسی کی مرضی سے رہنا چاہیے. یہ اصول بالکل ضابطہ صحیح، کوئی دقت نہیں. آپ کے خیال میں آ گیا؟ تو یہ تعریف علم کی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ اتنی تعریفیں یہ اہل علم نے کی ہیں جتنا مجھے علم ہے. ممکن ہے اور بھی کی ہوں جس کا مجھے علم نہیں، اور بھی ہوں. ہزاروں کتابیں ہیں، ہزاروں علوم ہیں، ہر شخص ان سے واقف ہے. بہت سے لوگ واقف نہیں، بہت سے واقف ہیں. میری معلومات اتنی تھی جو میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ اتنی چیزیں مجھے پہنچی وہ میں نے آپ کو سنا دی. اور اس میں یہ غلطی ہے. میری رائے یہ ہے کہ اس کا علم کا پتہ نہیں چلنے کا. اور اس کے علاوہ جس وقت علمی بحث ہوگی تو میں یہ ثابت کروں گا کہ کسی شے کی بھی حقیقت نہیں معلوم. علم تو علم، وہ تو کیفیت ہے، ایک عرض ہے. جوہر کی حقیقت نہیں معلوم، جو نمایاں چیز ہے. علم تو صفت ہے محل کی، عرض ہے، اور عرض بھی کیف ہے، کیفیت ہے. وہ کمزور ہے، بہت کمزور عرض ہے، کمزور صفت ہے. نہیں، جو بڑی نمایاں چیزیں ہیں جواہر، ان کی حقیقت نہیں معلوم. کسی شے کی بھی حقیقت نہیں معلوم ہے. صرف یہ لفظ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ لفظ، یہ گلاس اس معنی کے لیے موضوع ہے، بس گلاس کے یہ معنی. اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا. آپ کہتے ہیں میں آگ پانی ہوا مٹی کو جانتا ہوں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب پانی کا لفظ بولا جائے تو وہ شے جو رافع قیاس ہے وہ چیز سمجھی جاتی ہے، اور سیال اور رقیق ہے. لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ وہ کن اجزاء سے مرکب ہے. نہ آپ اس کے اجزاء ظاہری جانتے ہیں، نہ اس کے اجزاء معنوی جانتے ہیں. یعنی نہ جنس و فصل کو جانتے ہیں، نہ صورت و مادہ کو جانتے ہیں، اور نہ ظاہری اجزاء کو جو دو گیسیں ہیں. چلو مانا سائنس والوں نے جو تحقیق کی ہے، علم طبی والوں نے، چلیے ان دونوں گیسوں کا پتہ نہیں. پانی کا تو پتہ چل گیا کہ ان دو گیسوں کا مجموعہ ہے، لیکن ان دونوں گیسوں کا نہیں پتہ چلا وہ کیا چیزیں ہیں. آپ سمجھ گئے نا؟ ان کا کچھ نہیں پتہ چلا. اور پھر وہ جن چیزوں سے بنی ہوں گی ان کا پتہ نہیں کہ وہ کیا ہے. اور یہاں تک یا تو سلسلہ لا انتہا جائے گا. تو ایک شے کے جاننے کے لیے لا انتہا شیوں کو جاننا چاہیے، تب ایک شے کا علم ہو. لا انتہا اشیاء کو جان نہیں سکتا کیونکہ ذہن اس کو گھیر نہیں سکتا. خیال میں آ گیا نا؟ یعنی ایک گز کی الماری کے اندر 10 گز کی لکڑی نہیں رکھی جا سکے گی. سجائے کہ لامتناہی لمبی لکڑی اس دماغ کے اندر کیسے آ سکتی ہے؟ عقل میں آ ہی نہیں سکتی. تو لہٰذا جب عقل میں نہیں آ سکتی تو جانا نہیں جا سکتا. تو ایک شے کے جاننے کو جب لا انتہا اشیاء کا جاننا لازم ہوا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس شے کو ہم جان ہی نہیں سکتے. محال اور ناممکن. یہ فضول باتیں. ایک مرتبہ چل کے جہل کا اقرار کرنا پڑے گا، اس سے شروع سے اقرار کر لو. خیال ذہن بیٹھ گیا نا؟ اور جب یہ اسباب طے ہوں گے اور انقطاع ہوگا، کسی جگہ جا کے ٹھہرے گا،
تو وہ کسی شے کا بھی جز نہیں ہونے کا، وہ مجرد امر الہی سے وہ شے پیدا ہوئی ہے اور اس کا کوئی مادہ نہیں ہے۔ یعنی تمام مواد جتنے مادیات ہیں وہ سب جا کے کسی مادے پر نہیں رکنے کے، پہلی شے جو نکلے گی وہ امر الہی پر موقوف ہوگی، مجرد اس کے ارادے سے وہ پیدا ہو گئی، نہ اس سے پہلے وہاں کوئی مادہ تھا، نہ کوئی ظرف تھا، نہ کوئی زمانہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کن کہا اس نے وہ ہوگی۔ اس لیے اس کی کوئی حقیقت نہیں معلوم، کسی شے کی کوئی حقیقت نہیں معلوم، اس لیے کہ کل حقائق کن سے پیدا ہوئی ہیں، اور جو شے ارادے سے پیدا ہوا کرتی ہے اس کے لیے نہ کوئی مادہ ہے، نہ مدت ہے، نہ زمانہ ہے، نہ مکان ہے، نہ اسباب ہے، اس لیے اس کی حقیقت نہیں معلوم ہو سکتی۔ یہ میں نے مختصر طریقے پر تجہیل کو تعلیم کر دیا۔ آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ بڑی مختصر اور واضح دلیل ہے، کیونکہ ارادے سے وجود ہوا ہے نا، مصنوعی شے ہے، حقیقی شے نہیں ہے۔ مصنوع کے کیا معنی؟ انسان نے اس کی صنعت کی ہے، یہاں بھی تو ہے نا، مصنوعی شے کی کوئی حقیقت شے ہو تو اس کی حقیقت معلوم ہو۔ آپ سمجھ گئے نا، شے تو ایک ہی ہے، باقی جتنی چیزیں ہیں سب مخلوقی اور مصنوعی ہے، ایک ہی شے ہے بس، تو اس کو آپ ہر وقت جانتے ہیں۔ آگے نا آپ کے خیال میں ذہن میں بیٹھ گیا نا، حقیقت حال سب جانتے ہیں، کوئی بے خبر نہیں ہے۔ چنانچہ جب اس کے جاننے کا وقت آتا ہے اور یہ موانع ہٹ جایا کرتے ہیں تو سب اس کو جان جاتے ہیں۔ جس وقت موت کا وقت قریب آتا ہے اور موت آتی نظر آتی ہے تو سب اسی کو یاد کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہی نہیں، یعنی مرنے سے قبل یہ امکان ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے، باریک بھی ہے اور بڑی ظاہر بات ہے کہ آخر آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ نہیں مرنے کا، لیکن اس کے باوجود اسباب دوا وغیرہ جاری رہتے، یعنی جب یہ یقین ہو گیا کہ یہ مر جائے گا پھر بھی دوا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، یعنی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسباب ظاہر منقطع ہو گئے، اس بنا پر تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مر جائے گا، لیکن حقیقی سبب جو اس کی حیات کا ہے وہ باقی ہے، اس لیے وہ توقع باقی رہتی ہے کہ شاید بچ جائے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ حقیقی سبب بھی موجود ہے، اس لیے وہ چاہے تو بچا۔ یہی معنی اس کے اقرار کی۔ یہ تختے پر رہ جاتا ہے ایک آدمی، سارا جہاز ڈوب جائے اور وہ بہتا ہوا چلا جاتا ہے تو اس کو یہ ضرور خیال ہوتا ہے کہ اب بھی بچ سکتا ہوں۔ جب سارے اسباب ٹوٹ گئے، کوئی بچانے والا نہیں رہا، کوئی کشتی نہیں رہی، پھر کیوں اس کو یہ خیال اور توقع باقی رہتی ہے؟ تو یہ جس شے کے ساتھ توقع وابستہ ہے وہی خدا ہے، اسی کے ساتھ وابستہ ہے، وہی بات، وہ سبب بقا ہے۔ خیال میں آ گیا نا؟ آپ سمجھ گئے نا اچھی طرح سے؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، مجھ کو، دونوں کو توفیق عنایت کرے۔ اب میں آپ کو ایک مختصر سی چیز یہ بیان کر دیتا ہوں کہ علم کے مسئلے میں جو ایک قسم کا شبہ سا ہو گیا ہے کہ علم نافع اور علم مفید یا علم ممدوح یا محمود یا بہترین چیز علم جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ علوم نہیں ہیں یہ جتنے، اور اس علوم کے بہتر نہ ہونے کی علت کیا ہے؟ یہ بالکل نئی بات ہے، آپ بالکل اس کو محفوظ رکھیں اور سمجھ لیں کہ اس جہان میں علم اور عقل اور شعور کے بغیر بہت بڑی اکثریت، کہ جس اکثریت کے مقابل میں انسان کی اقلیت سے بھی اقلیت، یعنی اتنے صاحب حیات چیزیں یہاں موجود ہیں یا لوگ یا قومیں کہ ان کے مقابلے میں انسان عقل کہنا بھی اس کو گویا زیادہ صحیح نہیں ہے، عقل سے بھی عقل ہے، قلیل سے بھی عقل اور عقل سے بھی عقل بہت ہی کم ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ یعنی جتنے صاحب حیات ہیں، جتنے حیوانات ہیں زمین کے، اور جتنے بری اور بحری اور ہوائی حیوانات ہیں، ان حیوانات کے مقابل میں انسان بہت ہی کم ہے۔ یہ چیز سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ یا نہیں ہے کم؟ تو بہت بڑی اکثریت بغیر فلسفے کے، بغیر ریاضی کے، بغیر سائنس کے، بغیر علوم کے، بغیر غور و فکر کے زندگی گزار رہی ہے۔ اتنی بڑی اکثریت، نہیں سمجھا؟
جب اس کا انجام آپ سمجھ رہے ہیں نا، وہ عبور کر رہی ہے زندگی کو، تو اتنی چھوٹی سی جو اقلیت ہے کیا یہ نہیں کر سکتی؟ اور اگر اس نے علم و فضل سے زندگی کو عبور کیا تو یہ جانور سے بھی بدتر ہو گیا کہ ایک اور بوجھ علم و فضل اور عقل کا اپنے اوپر اٹھایا اور پھر زندگی کو گزارا۔ وہ تو بغیر عقل اور علم کے گزار رہی تھی، نہیں سمجھا؟ یہ بدترین خلائق ہوا، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ مثل چوپایوں کے، اور چوپایوں کے بدتر۔ چوپایوں کی مثل تو یوں ہے کہ وہ بھی گزار گئے، یہ بھی گزار گئے، گزارنے میں دونوں برابر ہیں۔ یہ زندگی تو گزر ہی رہی ہے نا، نہیں سمجھا آپ؟ جہاں کتے بلی بیل بندر ان کی بھی گزر رہی ہے، آپ کی بھی گزر رہی ہے۔ اگر مخصوص صرف گزارنا ہے تو دونوں ہی برابر ہو گئے نا۔ اور اگر علم و فضل اور ہنر سے گزاری، سائنس سے اور تمام چیزوں سے گزاری، تو اتنے عظیم الشان ایک اور بوجھ لادا اور لاد کے گزاری، وہ بے بوجھ لادے گزر گئے، نہیں سمجھا؟ تو ان سے بھی بدتر ہو گئے، اسی لیے کہا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ مثل چوپایوں کے بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ تو یہ تمام علوم جو ہیں یہ بدترین نتائج کے موجب ہیں، غلط۔ بہت دھوکہ لگا ہے دنیا کو، یہ میں نے جدید تحقیق کر لی ہے خدا کے فضل و کرم سے، اور سارا عالم مل کر چیلنج کرتا ہوں، اس کے متعلق ایک خط نہیں کھینچ سکتا۔ پورے یورپ اور امریکہ کو، پورے مخالفین اسلام کو آپ چیلنج کر دیں، یعنی آپ بتائیے کیا ہے؟ کتا گزار لیا یا زندگی گزار دیا ہے؟ کیا ضرورت ہے عدد کی؟ کیا ضرورت ہے ارتھمیٹک کی؟ کیونکہ یہ آتا ہے، یہ حساب جو ہے یہ قیمتوں میں کام میں آتا ہے، نہیں سمجھا؟ اور قیمت کی ضرورت پڑتی ہے تبادلے میں، جنس کو جنس سے ہے، وہاں تبادلے کی ضرورت نہیں، بے تبادلے کے گزارا ہو رہا ہے اس کا۔ مکان کی اس لیے ضرورت نہیں، اب سمجھ رہے ہیں نا؟ میتھمیٹک کی ضرورت اور انجینئر کی تعمیرات میں پڑتی ہے، تو ان کے جو مساکن ہیں وہ اس پر موقوف نہیں، ان کی سکونت اس کے بغیر گزر سکتی ہے۔ جب اس کے بغیر گزر سکتی ہے تو وہ اسباب اور علوم کہ جن پر تعمیر موقوف ہے وہ بے سود ہو گئے۔ آگے نا صرف اکل و شرب و وقار رہ گیا، وہ مشترک ہے دونوں کے اندر، نہیں آیا؟ تو ایک اور مصیبت ہو گئی کہ جس وقت تکلیف ہوتی ہے، یعنی لذت میں دونوں مشترک اور تکلیف میں زیادہ۔ لذت میں تو مشترک ہے، جانور اور انسان برابر ہے، دونوں مساوی ہیں، اور تکلیف میں انسان زائد ہے، اس لیے جب اسے ذبح کیا جاتا ہے یا مارا جاتا ہے جب ہی تکلیف ہوتی ہے، اور اس سے پہلے جو مصائب گزر چکے وہ اسے یاد نہیں آتے، یا جو آئندہ آنے والے مصائب ہیں وہ اس کو یاد نہیں آتے، اور اس کو دونوں چیزیں یاد رہتی ہیں، فوری تکلیف بھی اور آئندہ کے آنے والی بھی اور گزری بھی۔ تو تینوں تکلیفوں کا ہر وقت حزن و ملال رہتا ہے، ہر وقت خوف و حزن میں مبتلا، تو تمام حیوانات سے بدتر ہو۔ کیا چیز ہے؟ کیا رائے؟ آپ سمجھ گئے نا؟ یہ نہیں سمجھے؟ ہم اس کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے، اگر خدا تعالیٰ نے چاہا تو۔ کسی علم کو کچھ بھی دخل نہیں ہے زندگی کے اندر، یہ سب بیکار علوم ہے، سب لغو ہے، نہیں سمجھا؟ اس لغو کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اسے لغو کو سمجھ، یعنی جو خدا اور رسول نے حکم دیا ہے اس کے خلاف جب یہ علوم استعمال ہوں گے تو یہ سب لغو ہیں۔ یہ مفید جب پڑھیں گے کہ جب وہ اصلی حقیقی علم ہے۔ میں تھوڑی سی تقریر اس کے ہم قریب کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ کو توفیق عنایت کرے اور قوت بھی دے، میں آپ کے سامنے ضرور بیان کر دوں گا، کیونکہ علم تو اس کے بغیر نہیں آ سکتا، ہدایت تو اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیے کم سے کم درجے کی چیز لے لیجئے اور زیادہ سے زیادہ درجے کی چیز لے لیجئے، انسانیت سے لے کے اور جتنے انسانیت کو مراتب گھیرے ہوئے ہیں اور جتنے عالموں میں انسان متحقق ہے، پہلا عالم تو عالم انسانیت ہے، پھر حیوانیت ہے، پھر حیوانیت کے جتنے اجزاء ہیں وہ ہیں نمو ہے، جسمیت ہے، لمبائی ہے، چوڑائی ہے، وغیرہ وغیرہ، جماد ہے اور امکان ہے۔ امکان سے لے کے اور انسانیت کے جتنے عالموں میں انسان متحقق ہے، انسان ایک عالم میں نہیں ہے، متعدد عالموں میں اس کا وجود ہے۔ اب سمجھ گئے نا؟ جس وقت یہ خدا کا مخاطب بنتا ہے اس وقت تو عالم انسانیت میں ہوتا ہے، اور جس وقت اس خطاب سے ہٹ جاتا ہے تو جتنے اور باقی کائناتی عالم ہیں ان میں یہ منقسم ہو جاتا ہے۔ وہ انسانیت سے نیچے جتنے عالم ہیں، یا حیوان بنتا ہے، یا نباتات بن جاتا ہے، یا جمادات بنتا ہے، یا ممکن بنتا ہے، یا
शैतान बनता है, वगैरह वगैरह तमाम चीजों में बढ़ जाता है। आपके ख्याल में आप समझ गए ना अच्छी तरह से, अव्वल से आखिर तक जितने भी मुदारिब सब देख जाइए, कुल की कुल सब मुश्तरक हैं दो आकिलों में और दो जमातों में। मुनकिर और मुकिर में ये कुल असबाब मुश्तरक हैं। आप गौर कर रहे हैं नहीं? खुदा तबारक व तआला आपको मुझको दोनों को तौफीक इनायत करे। बगैर उसकी तौफीक के न मैं समझा सकता हूं न आप समझ सकते। ये नहीं है मुश्तरक, यानी एक तरफ आइजनहावर है, एक तरफ खुर्शीद है, दोनों साइंस के मालिक हैं, दोनों मुश्तरक हैं या नहीं? एक मुनकिर है खुदा का, एक मुकिर है। इकरार और इनकार करने वाले ये दो मुख्तलिफ असर और क़ुवा कुल मुश्तरक। बोलो क्या कहते? इंसान दोनों, आकिल दोनों, साइंसदान दोनों, साहिब असबाब दोनों, फिर क्या वजह कि एक इस नतीजे तक पहुंचा कि खुदा नहीं है और एक इस नतीजे तक पहुंचा कि खुदा है? तो अगर असबाब जाहिर और असबाब इंसानियत और अक्ल का तकाजा होता तो अक्ल दोनों में मुश्तरक थी, इल्म दोनों में मुश्तरक था, दोनों एक ही चीज का इकरार करते, या इनकार का या इकरार का, लेकिन एक ने इनकार किया एक ने इकरार किया। ये इख्तिलाफ कहां से आया? नहीं समझा? तो मालूम हुआ कि कायनात में इसका कोई सबब नहीं है, खालिक कायनात ही सबब है। जिसमें चाहता है इनकार पैदा कर देता है, जिसमें चाहता है इकरार पैदा कर देता है, जिसको चाहता है हिदायत कर देता है, जिसको चाहता है गुमराह कर देता है। इन्नल्लाह युज़िल्लु मन यशाअ व यहदी, खुदा ही के हाथ में। बस अगर तुमको हिदायत लेनी है तो अपने वजूद को उसके हाथ में दे दो जो ज्यादा से ज्यादा कवी हो जाए। नहीं समझा? यही चाकू आप 2 बरस के बच्चे को दे, यही 10 बरस के बच्चे को दे, यही एक संगीन मुस्ताकम मुसन पहलवान के हाथ में चाकू दे, उसके एक ही बार में आदमी मर जाएगा। मुतवस्सित दर्जे के आदमी में जख्मी होगा, छोटे बच्चे के हाथ में उचटता हुआ लगेगा। नहीं समझा? तो बड़े से बड़ी ताकत जो है, यानी जिस पर इजाफा न हो सके बड़ाई का, उस बड़ाई का नाम खुदा है। नहीं समझा? तुमको चाहिए कि अपना उसके हाथ में दे दो ताकि तुम बड़े से बड़े कवी असर के मूजिब हो जाओ, जो चाहो। कितनी बयीन चीज है। दिन बैठ गया ना आप समझ गए? चाहे जिस तरह से आप कोशिश कर लीजिए, यानी वो इनकार करना खुदा का दलील है इकरार की। आप नहीं समझे? जो मुनकिर है खुदा का वो मुकिर है खुदा का। आप समझ गए ना? बस अब मैं मज़मून को खत्म करता हूं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आपको ये समझा दूं कि इल्म जो है वो क्या चीज है। वो शय है जो खशियत बारी ताला पैदा करे, और जो इल्म खुदा का खौफ पैदा न करे, और खौफ खुदा जिस इल्म से न हो, जब खौफ ही नहीं होगा तो वो अवामिर और नवाही का करेगा क्या अमल? न किसी बुरी शय से बचेगा वो, न किसी अच्छी शय को इख्तियार करेगा, जो खौफ ही नहीं रहा। आपकी समझ में आ गई? लेन बैठ गए। अब इस उसूल को आप समझ लें अकली तरीके से कि मकसूद क्या चीज। यहां 2 किस्म की चीजें हैं। आप गौर कर रहे हैं या नहीं गौर कर रहे? आप गौर कीजिए। बस मेरा इतना ही काम है। जो मैं बयान आपको कर रहा हूं, मेरी खुशी यही होगी कि आपकी समझ और दिल में तक पहुंचा दूं, समझ में आ जाए आपकी। आप गौर कीजिए, यहां 2 किस्म की मखलूक है, 2 किस्म की चीजें मौजूद हैं। एक तो वो शय है कि जो दूसरी शय के लिए है। पान है खाने के लिए, छालिया है खाने के लिए, बकरा है खाने के लिए, फ्रूट है खाने के लिए, लकड़ियां हैं जलाने के लिए। नहीं समझा? सूरज है रोशनी पहुंचाने के लिए। ज़हन में आप समझ गए? कुल कायनात समावी और अर्जी जो है, जब आप इसका मुताला करेंगे तो हर शय दूसरी शय के लिए होगी। इंसान के अलावा तमाम हैवानात, नबातात, जमादात और समावात और अर्जीन वगैरह कुल अशिया को आप देखेंगे कि वो सब दूसरी शय के लिए हैं, और वो दूसरी शय तीसरी के लिए, और तीसरी चौथी के लिए, और यहां तक कि वो सब मिलके इंसान के लिए हों। बहरहाल इस वक्त इससे बहस नहीं, वो सब दूसरी शय के लिए। समझ में आ गया ना आपकी? कुल कायनात समावी और अर्जी इंसान के लिए है, और दलील उसकी है कि कुल कायनात उसमें सर्फ हो रही है और खर्च हो रही है,
اور جو شے کسی شے میں خرچ ہو وہ اس کے لیے، آپ سمجھ گئے نا یا نہیں؟ جیسے حلوہ ہے، حلوے کے لیے روا بھی خرچ ہو رہا ہے، گھی بھی خرچ ہو رہا ہے، یہ سب اپنے وجود کو فنا کر رہے ہیں حلوے کی بقا کے لیے، نہیں سمجھے آپ؟ حلوے پہ سے اپنا وجود نثار کر رہا ہے، گھی بھی، کھانڈ بھی، روا بھی، اپنی ہستی کو فنا کر کے حلوہ بنا رہا، آپ سمجھ نہیں لکڑی اٹھا دی ذہن بیٹھ گیا نا؟ اب غور کیجئے، بڑی اچھی بات ہے، خدا تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور خدا تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ ہر نیچی چیز جو ہے اپنے وجود کو فنا کرنا اس کا فرض ہے اونچے کے وجود کی بقا کے لیے۔ دیکھیے سب نیچے کے جو مراتب ہیں، اس نے فنا کیا تو یہ ہوا، اس نے فنا کیا تو یہ، اسی طرح نیچے والے جو ہیں اپنے فناؤں سے اوپر والوں کی بقائیں بنا رہی ہیں، نہیں سمجھا؟ یہاں تک کہ یہ اوپر سے اوپر آ گیا، یہ نہیں فنا ہو رہا، آپ سمجھ گئے نا؟ کل اس کے لیے تو کل کائنات جو ہے یہ کل مراتب لکڑی کے جو ہیں اس کو بلندی پر فنا ہو رہا ہے، سب اس کے۔ اسی طرح کائنات کے جتنے مدارج ہیں نیچے کے وہ کل کے کل جو ہیں نمبر وار فنا ہوتے 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 انسان بنا رہے ہیں، اور انسان کسی شے کو نہیں بنا رہا، یہ سب انسان کسی میں صرف نہیں ہو رہا، کل اس میں صرف ہو رہا ہے۔ یہ چیز سمجھ میں آ گئی؟ یہی معنی ہے انسان کے سب سے افضل ہونے کے کہ کل کائنات اس میں خرچ اور صرف ہو رہی ہے، اور یہ کسی کائنات میں خرچ نہیں ہو رہا، اور اگر یہ خرچ ہو گیا تو نظام عالم تباہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو اس کے لیے تھا، نہیں سمجھا آپ؟ وہ تو اس کے لیے تھا، اور یہ اگر اس کے لیے ہوا تو وہ سب گئے، نہیں سمجھا؟ اور اس کے لیے یہ سب تھے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ الٹا ہو گیا بالکل، تو یہ اپنے لیے نہیں رہا، یہ جس کے لیے تھا یہ اس کے لیے نہیں ہوا، تو یہ یوں فنا ہوا، وہ یوں فنا ہوئے۔ اسی لیے کہا لوکان فی ما الہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ اور معبود ہوں گے، یعنی اللہ کے علاوہ اور ایسی اشیاء ہوں گی کہ انسان اپنے وجود کو ان پر نثار کر دے، تو نظام عالم لفسدت السماوات والارض، زمین اور آسمان نظام عالم انتظام سے خارج ہو جائیں گے، تباہ ہو جائے گا سارا۔ اس لیے انسان کسی شے پہ فنا ہونے کے لیے نہیں، وہ سب شائیں اس پہ فنا ہونے کے لیے۔ ذہن بیٹھ گیا نا؟ تو اب دو صورتیں، یا تو یہ کسی اور پر فنا ہونے کے لیے ہے، یا کسی پہ بھی فنا ہونے کے لیے نہیں، یہ مستقل ہے۔ آپ سمجھے نا؟ یہ ذرا سی ٹکڑا باریک ہے بس، باقی اور ساتھ ہے، یعنی یہ کائنات میں سے کسی شے کے لیے نہیں ہے، تو یا تو کسی اور شے کائنات کے علاوہ کسی اور شے کے لیے ہے یہ، یا کسی شے کے لیے بھی نہیں ہے۔ ذہن بیٹھ گیا نا آپ؟ تو یہ بات غلط ہے کہ یہ کسی لیے نہ ہو۔ کیوں؟ اگر یہ کسی لیے، یہ ایسا ہو کہ کسی لیے بھی نہ ہو، تو جو ہونا کسی لیے بھی نہ ہو وہ ہونا نہ ہونے کے برابر، کیونکہ یہ ہوا ہے نا، ہے نہیں۔ آپ نے خیر فرمایا، یہ ہے نہیں، انسان ہے نہیں، انسان ہوا ہے۔ ان دونوں چیزوں میں فرق سمجھتے ہیں نا؟ ایک تو وہ شے جو ہے اور ایک وہ شے جو ہوئی ہے، ان دونوں میں فرق ہے نا؟ تو جو شے ہے وہ ایک ہی شے ہے، نہیں سمجھا؟ وہ صرف ایک ہی چیز ہے، اسی چیز کو تم اپنا رب کہتے ہو، اسی چیز کا نام اللہ ہے، وہ ہے، اور ہر شے ہوئی ہے، نہیں سمجھا؟ تو جو شے ہوئی ہے اور کسی لیے نہیں ہوئی، نہیں سمجھا؟ تو اس کا نہ ہونا نہ ہونے کے برابر ہو گیا۔ آگے نا اسی کو عبث بھی کہتے ہیں، فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، تم اس خیال میں بیٹھے ہو ہم نے تم کو عبث بنایا، یعنی تم کسی شے کے لیے نہیں ہو، جو بنا ہے وہ کسی شے کے لیے بنا، تو کائنات میں سے تو کسی کے لیے ہے نہیں، تو خالق کائنات ایک رہ گیا، وہ اسی کے لیے ہے، کل کائنات اس کے لیے اور یہ خالق کائنات کے لیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ نہیں۔ اب لیے ہونے کے کیا معنی ہے؟ کہ ہر نیچے کا مرتبہ جس کے لیے وہ ہے اس پر سے اپنے وجود کو یہ فنا کر رہا ہے۔ ذہن بیٹھ گیا نا؟ جب یہ سمجھ لے گا آپ کہ میرا وجود اور ہستی اس کے لیے ہے تو اس میں مدغم ہوگا نا، فنا ہوگا، فنا ہوتے ہی دہشت طاری ہوگی۔ نہیں آپ کے خیال بھئی یہی خشیت باری تعالیٰ، جو ہی آپ کو تصور ہو جائے گا
کہ ہم خدا کے لیے ہیں، مجرد یہ تصور جو ہے اس میں فنا ہونے کا سبب بنے گا، اور وہی دوسرے مرتبے میں آ کے بقا کا سبب بنے گا۔ ذہن بیٹھ گیا نا، پہلے خشیت ہوگی، پہلے فنا ہوگی، پھر بقا ہوگی، چلے گا۔ تو جو علم جو ہے اللہ کی ذات و صفات سے تعلق رکھتا ہے، جب آپ کو اللہ کا علم ہو جائے گا تو لازمی طور پر آپ کو خشیت طاری ہوگی، اور جس علم کا نتیجہ خشیت نہیں ہے وہ بے سود ہے۔ مقصود بھی ذات کو جاننا چاہیے، غیر مقصود چیزوں کے جاننے سے کیا فائدہ؟ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس سڑک پر 2-3 لاکھ کنکر پڑے ہوئے ہیں تو آپ کا بگڑا کیا ہے؟ بولو، یہ ان تمام درختوں کی پتیاں 1 ارب 96 کروڑ ہیں، اگر اس کا علم نہ ہو آپ کو تو آپ کا کیا نقصان ہو گیا؟ اور علم ہو گیا تو کیا فائدہ ہوا؟ علم تو اس شے کا ہونا چاہیے جس شے کے لیے آپ ہیں، تاکہ آپ سمجھ گئے نا، تاکہ آپ کو مقصود حاصل ہو جائے۔ آپ جس لیے تھے اس لیے ہو گئے، اس کے جاننے کے لیے نہیں۔ ذہن بیٹھ گئے نا آپ؟ تو علم نافع جو ہے وہ صرف اس شے کا ہے کہ اس کا وجود اس لیے ہے، مقصود بالذات کو جاننے کے لیے بس۔ اور مقصود بالذات صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اسی پر نثار ہونا ہے، اسی پر قربان ہونا ہے۔ جو ہی اس کا تصور ہوگا خشیت پیدا ہوگی، اور یہ علامت ہے اس علم کی، سمجھ گیا کہ نا؟ تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، جو ہی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جلد جو ہے وہ روم کے کھڑے ہونے لگتے ہیں، اور قلب کے اندر ایک سوز و گزار اور نرمی پیدا ہوتی ہے۔ یہ اس کی علامت ہے، ذالک ھدی اللہ ہے، یہی تو اللہ کی ہدایت ہے۔ یہدی بہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اس کے ساتھ ہدایت کرتا ہے۔ جب یہی بات پیدا ہو جائے تو آپ سمجھ لو کہ خدا نے ہدایت کر، اور ڈر لگنے لگے۔ حصی عالم میں مثالیں، شہادتیں بہت موجود ہیں۔ اب آپ یہاں کہا جائے یہ گاندھی گارڈن قریب ہے، پنجرے کے اندر شیر موجود ہے، آپ سب مل کے شیر کا ذکر کریں، کچھ بھی نہیں ہونے، نہ رونگٹا کھڑا ہوگا، نہ کچھ ہوگا، بلکہ ہنسی مذاق اڑے گا۔ نہیں آیا ذہن بیٹھ گئے نا؟ اور یہاں ٹھٹے کے قریب چلے جائیں، جدھر دونوں طرف پہاڑیاں جا رہی ہیں اور ادھر کہیں بھی گاؤں نہیں ہے، اور 2 ہی آدمی چلے جا رہے ہوں اور ایک دوسرے سے کہے کہ شیر کا خیال ہے یہاں، مجرد لفظ شیر کہتی کانپنے لگے گا، جوتیاں ڈھیلی ہو جائیں گی، اور بہت ممکن ہے کہ اسہال ہو جائے۔ ذہن میں بیٹھ گیا نا آپ کے؟ آپ سمجھ گئے نا اچھی طرح سے؟ تو یہ جو تعمیر ہے، معموریت ہے، یہ معموریت جو ہے اتنے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، شیر کے نام کی دہشت کو دور کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ لو، اتنے کثیر آدمی ہیں، اس سے جو یہ معموریت ہے اس سے دل کے اندر حیبت نہیں پیدا ہو رہی، اور ماں یہ معموریت ہے نہیں، تنہائی ہے، جنگل ہے۔ تو یہ جو خواہشات کی معموریت ہے اور غضب کی دل کے اوپر چھائی ہوئی ہر وقت دنیا کی، یہ خدا کے نام میں حیبت نہیں پیدا ہونے دیتی۔ جس وقت یہ خواہشات ختم ہوں گے پھر ایک دفعہ بھی اللہ کہیں گے آپ کو دل کے ٹکڑے ٹکڑے اور روٹے ہو گئے۔ تو یہی مانا، میں آج سے زیادہ اور اس کی مثال دے نہیں سکتا آپ کو۔ وہ اسی مضمون پر میں اس مضمون کو ختم کر دیتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی سے آپ دعا کریں، بعد میں پہلے اس کی بڑائی بیان کریں۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب درود السلام پڑھو۔ اللہم صلی علی نبینا و مرشدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اللہ اللہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک الیقین، اللہم انا نسألک الیقین، اللہم انا نسألک الیقین۔ اب دعا کرو اپنے دوستوں کے لیے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔